محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1-78۔ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی، یعنی بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، بیل بوٹیاں اور تنے دار درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی، اور تاکہ تم تولنے میں کمی و پیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، جس کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے اور اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچی کھڑی ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، اور تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی، جو صاحب جلال و عظمت والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین والے سب اسی سے مانگتے ہیں، اور ہر روز ایک کام میں سے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ انس جن، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکل جاؤ، مگر بغیر زور کے تم نہیں نکل سکتے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔
تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تل چھٹ کی طرح لال ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کے پیشانی کے بال اور پائیں پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جسے گنہگار جھٹلاتے تھے، اور دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان ادھر سے ادھر پھریں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمیں بہہ رہی ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جس کے بستر ریشم کے ہوں، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا یہ قوت اور مرجان ہی، یاقوت اور مرجان ہی۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دونوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی حوریں جو خیموں میں رہتی ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن۔
تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز خلینوں اور نادر نفیس مستندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو صاحب جلال و عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدائے رحمان نے اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم دے کر ہدایت فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو ایک ایک کر کے یاد دلا کر سوال کیا، اے انس و جن دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو 31 مرتبہ 31 ٹائمز دہرایا۔ اس آیت میں معرفت الہی چھپائی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمارا دل میں تیرا خلوص پیدا فرما، ہمارے روح میں عرش اعظم کا تصور پیدا فرما، تیری معرفت و مصلحت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا آخرت کیا چیز ہے مولا، لوح قلم تیرے ہی، ہم کو تیرے اور تیرے رسول کے عاشق بنا دے آقا۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین ثم آمین یا رب۔